جو پہلا جو خطبے کا جو پہلا حصہ ہے جو حمد سے شروع ہوتا ہے بہترین انداز سے بیان فرمایا انہوں نے. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بارے میں جو انہوں نے جو کیا ہے بڑے اچھے انداز میں نے مختصر یہ کیا جا سکتے 3 حصے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہلے ہیں اور لینے والا بعد میں آیا ہے. ابتدا یہ نعمتیں اللہ نے خود سے دی ہے, ہم نے مانگ کے نہیں لائے ہیں. عموم نعم, ان کی نعمتیں عام ہے, چاہے عبادت کرے نہ کرے, ہوا ملے گی, پانی ملے گا, روشنی ملے گی, عموم بھی ہے. ابتدا خود سے دیے ہے. وہ سبوغ والا اعلیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان بنائے اور بے حساب دیا ہے, مانگے بغیر دیا ہے, پتہ نہیں. یعنی ایک وادی جو ہے اس آیت کی تشریح ہے جو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, یہ اس کو بڑے انداز میں بیان کیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر فرمایا ہے کہ اتنی نعمتیں بے شمار بے حساب مانگے بغیر نعمتیں دینے کے بعد خدا کا دروازہ, رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے نام پہ رحمت کی چابی آپ کے حوالے کر دی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, وہ نعمتیں اتنی دینے کے باوجود بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. شکر کرتے چلے جاؤ, نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. شکر کا کیا مزاج, اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آگے پہنچا دینا وہی شکر ہے. اللہ نے جو اس میں بھی جو اللہ نے آپ کو جو علم سے نوازا ہے وہ آگے پہنچا دیں گے, یہی شکر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس عقل کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے لازیدنکم, عقل میں اضافہ ہوگا, مال, اسی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو فرماتی ہے کہ پھر شکر کے نام پہ چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے. مفہوم ہے, چابی کا لفظ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ ان شکرتم لازیدنکم, نعمتیں بے شمار بے حساب دینے کے بعد دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. تم شکر کرتے چلے جاؤ, اپنی نعمتوں میں خود اپنے اختیار سے اضافہ کرتے چلے جاؤ. یہ 2 وادی. اور تیسرا میدان انہوں نے فرمایا ہے وَثَنَّا بِالنَّدْوِ, یہ سب کچھ کرنے کے بعد دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوا ہے. انسان سے کہا ہے کہ یہ ختم ہونے والی نعمتوں کو تبدیل کر کے جنت کی نعمتیں بھی خرید سکتے ہو. اس کے بعد کتنے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھا دیا. حالانکہ وہ زخمی ہونے کے بعد فدق کے موضوع پر گفتگو کرنے کے, لیکن حمد کے موضوع پر کتنا میں سمجھتا ہوں کہ مختصر جو ہے وہ کتنا اچھے انداز میں گفتگو کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کی تخلیق پر گفتگو کی ہے. بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں گے آپ. کائنات کی تخلیق کے اوپر جو گفتگو کی ہے کہ جس کے اندر وہ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگار نے جو کائنات بنائی ہے لا من شیئن, ایسا نہیں کہ پہلے چیزیں موجود تھی اور اس کو ملا کے بنا دیا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, بنایا ہے, عدم سے لا کے بنایا ہے. اچھا, کوئی نقشہ کی مدد کے بغیر بنایا, کسی کے سہارے کے بغیر بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنایا, اپنی حکمت سے کائنات بنائی. بڑے عجیب جملے ہیں اس کے اندر, اور جس کو پڑھنے کے بعد مجھے خود مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جب اللہ تبارک. اس کے بعد پھر یہ فرماتی ہے کہ جب کہ ضرورت نہیں تھی کائنات بنانے کی, محتاج نہیں تھا, پھر یہ بنائی ہے. ضرورت نہیں تھی, یہ بنایا ہے. اس کے بعد 2 جملہ الا تثبیتا لحکمتہ, یہ بیان کرنے کے بعد جس کو پڑھنے کے بعد مجھے مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ یہ کائنات بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن اس کا وجود بھی اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان کو پتہ تو چلے کہ دعا مانگ رہا ہوں تو کس عظیم پروردگار سے دعا مانگ رہا ہوں. یعنی سجدہ کرے تو پتہ چل, رکوع میں کہے سبحان ربی, کائنات کو دیکھیں اور کہہ دے سبحان ربی العظیم, پتہ تو چلے وہ کتنا عظیم ہے. سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو پتہ تو چلے کہ وہ جنت کی طرف کھینچنے کے لیے کائنات بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندگی کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے. اور انبیاء کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ان کی دعوت کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے, طاقت پیدا کرنے کے لیے, عبادت کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے, جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمائی. تو بڑے میں نے لطیف جو ہے انداز کے اندر, جن کو پڑھنے کے بعد انسان کی عبادت کے اندر جو ہے ایک لذت کا اضافہ ہوتا ہے, معراج ملتی ہے ان کے لیے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات تو بہت بڑی ہے جسمانی لحاظ سے, مقصد کے لحاظ سے کائنات بڑی نہیں ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے انسان بڑا ہے. درخت بہت بڑا ہے جسمانی لحاظ سے, مقصد کے لحاظ سے درخت بڑا میں نہیں ہے. پھل بہت بڑا ہے, درخت لگایا جاتا ہے پھل کی خاطر, پھل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے, درخت بہت بڑا ہے لیکن مقصد کے لحاظ سے درخت چھوٹا ہے, پھل بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے کائنات دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے
کائنات جو ہے دیکھنے میں بہت بڑی ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے کائنات بہت چھوٹی ہے، انسان بہت بڑا ہے۔ کائنات اپنی وسعت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن انسان ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم جیسے جو نماز کے آگے جا کے نماز باصطلاح پڑھانے والا، اب یہ خود ایک بے ادب لفظ ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایک عارف شخص گزرے ہیں، اچھا میں ہمارے گاؤں کہتا جس سے بھی کہا آپ نے نماز پڑھی ہے تو کہہ دیں گے خدا معاف کر لے، یہ نماز پڑھی ہے کبھی نہیں کہیں گے، عام جاہل آدمی بھی۔ میں نے کہا یہ خدا معاف کرے کیا مطلب ہے، نماز نہیں پڑھے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہم پڑھ کے حوضے سے پڑھ کے اتنے پیچھے ہیں، وہاں پہ ان عارف نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھی ہے یعنی میں معراج پہ گیا ہوں۔ اگر ایک آدمی بولے میں معراج پہ گیا ہوں تو کیا کہیں گے؟ مذاق اڑائیں گے کہ معراج پہ گیا ہوں، تو کہ نماز پڑھی ہے اتنا ہی دعویٰ ہے کہ میں معراج پہ گیا ہوں۔ لہٰذا جب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو خدا معاف کرے، یعنی یہ احساس کرو کہ میں نے کوشش کی لیکن میں نہیں پڑھ سکا، نہیں کر سکا، یہ نماز ادا نہیں کر سکا، عاجزی دکھا دے۔ کبھی بھی نماز ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ معاف کرے گا۔ نماز پڑھی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے کہتے ہیں اللہ معاف کرے، یعنی مطلب نماز پڑھی ہے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بڑا دعویٰ ہے نماز پڑھنا۔ اب تو ہم تو نماز پڑھا بھی لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نادان یا بچے کو یا پاگل اور مجنون کو کیا پتہ کہ بادشاہ کیا ہے، اس کا تخت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ درست ہے، وہ جو دانا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لرزتے ہیں، کامتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں۔ جو عاقل ہے اسے پتہ ہے بادشاہ کی عظمت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عزت و شرافت کیا ہے۔ ہم تو نادان ہیں اللہ کی بارگاہ کے لحاظ سے، لیکن البتہ میں اپنے لیے بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ خطبے وغیرہ پڑھنے سے، یہ بیوی کا خطبہ پڑھنے سے، خاص طور پر یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو میں نے آپ کو اشارہ کیا،